ماہ رمضان میں 5 روپے کا سکہ آٹے میں رکھ کر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کر لیجئے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کے مہینے میں 5 روپے کا یہ سکہ بتائے گئے طریقے سے عمل کرنے کے بعد جس گھر میں عورت آٹے میں اس سکے کو چھپا دیتی ہے، اس گھر کے رزق میں اتنی فراوانی آ جاتی ہے، اس گھر کا رزق اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ مانگنے والے سے بانٹنے والا بن جائیں گے۔ آپ پورا سال بانٹتے رہیں تو پھر بھی آپ کے پیسے میں کمی نہیں آئے گی۔ صرف خاموشی کے ساتھ رمضان کے مہینے میں 5 روپے کے سکے پر یہ خاص وظیفہ کرنے کے بعد آٹے کے اندر چھپا دینا ہے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کے ویسے تو بے شمار ایسے اسمودہ اعمال ہیں جو آپ کے حوالے کرنے والے ہیں، لیکن آج اس وظیفے کو میں نے آپ کے لیے اتنا ضروری سمجھا کہ یہ وظیفہ گھر سے تنگ دستیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ آج ہر گھر کے اناج میں سب سے ضروری حصہ آٹا، چاول، دال، چینی اور گھی وغیرہ ہوتا ہے۔ آج اس اناج پہ برکت کے لیے، آپ کے رزق اور دولت میں ایسی فراوانی کے لیے، آپ کے خزانوں کو رحمتوں و برکتوں سے بھرنے والا ایک ایسا عمل لے کر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوا ہوں۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ موجود ہے، آپ کسی بھی دن یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور رب کعبہ کی قسم، یہ 5 روپے کا سکہ آپ کے لیے اللہ دین کا چراغ بن جائے گا۔ آپ مقناطیس کی طرح رزق اور دولت کو کھنچتے ہوئے اپنے پاس لائیں گے۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، ماہ رمضان کے مہینے میں 5 روپے کے سکے پر یہ خاص وظیفہ کرتے ہی آپ کو ہر شے مل جائے گی۔ اگر آپ عید سے پہلے 70 لاکھ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے والی ہے، وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آج الحمدللہ آٹا ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ آپ نے 5 روپے کے سکے پر خاص وظیفہ کر کے اپنے گھر کے اس برتن میں جہاں آپ اپنے آٹے کو رکھتے ہیں، اس آٹے میں اس 5 روپے کو سکے کو بتائے گئے طریقے سے چھپا دینا ہے، ڈبا دینا ہے۔ دیکھیے گا، یہ 5 روپے کا سکہ عید سے پہلے آپ کے گھر میں رحمتوں و برکتوں کے خزانے لے کر آئے گا۔ وہ میری دکھیاری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ، وہ جو کئی سالوں سے تنگ دست ہیں، آج آٹے پر 5 روپے کا سکہ رکھ کے یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بچہ رپتی بن جائے گا۔ آپ ساری زندگی ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا۔ رمضان کے مہینے میں خیرات کرنے والا، رمضان کے مہینے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، رمضان کے مہینے میں روزے دار کے لیے خرچ کرنے والے کا رزق 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آج ماہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی افطاری یا سحری کے وقت اپنے خاندان پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے تو رب کی ذات فوراً اس کے رزق میں 70 گنا اضافہ کر دیتی ہے۔ جو اپنے ہاتھ سے 10 روپے خیرات کرتا ہے، 10 گنا بڑھ کر اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ خیرات کریں، کیونکہ خیرات و صدقہ جاریہ سے زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور آج رمضان کے مہینے میں 5 روپے کے سکے کو آٹے میں رکھ کر بتائے گئے طریقے سے خیرات کرنے کی دیر ہے، کسی ضرورت مند کو دینے کی دیر ہے۔ آپ عید سے پہلے جس حاجت کے لیے وظیفہ پڑھو گے وہ مکمل ہو جائے گی۔ یہ بزرگوں کا بتایا ہوا وہ عمل ہے کہ اگر کوئی بے بس ہو جائے، جب کوئی وظیفہ کام نہ کر رہا ہو، جب کوئی تسبیحات کام نہ کر رہی ہوں، جب کوئی عمل کا فائدہ نہ ہو رہا ہو، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر، جب کسی طرف سے کوئی امید بھی نظر نہ آ رہی ہو، تو 5 روپے کے سکے کو آٹے پہ رکھ کر یہ وظیفہ کر لیجئے۔ یہ تمام آزمائشوں کو، تمام رکاوٹوں کا، تمام بندشوں کا، تمام نظر بد کا، تمام حسد کا آخری حل ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا کر تھک چکے ہیں، آپ کے جادو کی کاٹ نہیں ہو رہی، آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا، آپ کے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، ہر کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسے مسائل ہیں، اگر آپ میں سے کوئی بے بس ہو چکا ہے، ہر قدم پر ناکامی ہے، ہر قدم پر مایوسی ہے، تو خاموشی سے 5 روپے کا سکہ لے کر بتائے گئے طریقے سے رب کریم کا یہ نام پڑھ کر آٹے میں رکھ دیجئے۔ یہ 5 روپے کا سکہ رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آئے گا۔ یہ 5 روپے کا سکہ اپنے ساتھ اتنی رحمتیں برکتیں لائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اتنی کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ والو، جب رمضان کے مہینے میں خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یہ وظیفہ کیا جاتا ہے تو پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کی ہر رات قبولیت کی ہے، اس کا ہر دن قبولیت کا ہے، اور رمضان کے مہینے میں ہر عمل کا بدلہ دے دیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ مولا کریم کے پیارے حبیب، روزے دار کا کیا اجر و ثواب ہے؟ تو رب کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ رب کریم نے فرمایا کہ روزے دار کا جو اجر ہے وہ رب اور روزے دار کے درمیان ایک راز ہے، رب جس کو چاہے گا جتنا چاہے گا اجر و ثواب سے نوازے گا، اور آج اس عمل کو کرنے والا رب کی عصمت کے مطابق بھی مانگے گا تو مل جائے گا۔ آج غربت کا آخری حل، تمام وظیفوں کا بادشاہ وظیفہ، ہر مشکل پریشانی کا آخری حل آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں وظیفے پڑھ کر تھک چکا ہوں، مایوس ہوں، ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر دیکھو۔ اگر اس ایک وظیفے کو میرے کہنے پر پڑھ کر آپ کے پورے سال کے دن پھر جائیں، بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے، منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جائے، گھر کے حالات بدل جائیں، رب کعبہ کی رحمتوں برکتوں سے جولیاں بھر جائیں، تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ آٹا ہر گھر میں موجود ہے، 5 روپے کا سکہ بآسانی ہر کسی کے پاس موجود ہے۔ یہ رمضان کے مہینے کا وہ خاص عمل ہے جو بزرگوں نے پڑھا، اور آج تک جس نے پڑھا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھا، قرض داروں نے قرض سے نجات کے لیے پڑھا، رب کریم نے قرض کا خاتمہ فرما دیا۔ بے اولادوں نے صاحب اولاد کے لیے پڑھا، وہ لوگ جو بیٹے کے خواہش مند تھے بیٹے کے لیے پڑھا، رب کریم نے بیٹے عطا فرمائے۔ وہ لوگ جن کے گھر میں ہر وقت مسئلے لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، جن کا ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، جن کے ہاتھوں سے کامیابی نکل جاتی ہے، جو بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، بند گلی میں جا چکے ہیں، جنہیں کوئی کامیابی کی امید تک نظر نہیں آ رہی، وہ خاموشی سے 5 روپے کا سکہ آٹے میں ڈال کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ آپ کو عید سے پہلے 70 لاکھ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے، وہ مانگنے والے کو پسند کرتی ہے، اور رمضان کا مہینہ وہ عصمت والا برکت والا مہینہ ہے جس میں جو کوئی جتنا مانگتا ہے رب کی ذات فوراً عطا فرماتی ہے۔ اور آج 5 روپے کے سکے اور آٹے پر یہ خاص وظیفہ کرنے کے بعد خیرات کرنے کی دیر ہے۔ آپ کے کونے کونے سے، آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ وہ لوگ جو آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، آپ کو بے اولادی کا طعنہ دیتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ آج اس عمل کے بعد آپ سے آپ کی کامیابی کا راز پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ وظیفہ صرف رمضان کے مہینے میں کیا جاتا ہے، رمضان کے مہینے کے بعد یہ وظیفے کی کوئی ویلیو نہیں۔ اس لیے اگر آپ رمضان کی طاق راتوں میں کر لیں تو بہترین ہے، نہیں تو رمضان کا پورا مہینہ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب کرنا کیا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے رمضان کے مہینے کی خصوصی دعا کرتا ہوں جو اس عمل کے لحاظ سے خال ہے۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، جوان بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، جلد شادی کے اسباب پیدا فرما۔ مولا، جس گھر میں غربت ہے، بے روزگاری ہے، جو لاچار ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں، تیری ایک کن کا محتاج ہے، رمضان کی عظمت سے، رمضان کی برکت سے آج آٹے اور 5 روپے کے سکے پر یہ خاص وظیفہ بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے سے کرتے ساتھ ہی اپنے پیارے حبیب کا صدقہ عطا فرما۔ آج تو رمضان کے مہینے میں 70 گنا زیادہ ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، آج ہمیں بھی خزانوں کا مالک بنا دے، آج ہمیں بھی اپنی عصمت کے مطابق نواز دے۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ اب فوری طور پر باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے 5 روپے کا سکہ اور ایک کٹوری میں آٹا لے کر
एक कटोरी में आटा लेकर और 5 रुपए का सिक्का लेकर बावजू मुसल्ले पर बैठ जाएं। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, 5 रुपए का सिक्का और आटा मुसल्ले पर रखते ही अब वजीफ़े का तरीका बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ख़ास है। आपके वजीफ़ा स्किप या काट कर देखने से अगर वजीफ़े की कोई ख़ास बात छूट गई, कोई ख़ास हिस्सा मिस हो गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। बेहतर ये है कि ये मौका साल में एक बार मिलता है। रमज़ान का पूरा महीना किसी भी दिन ये वजीफ़ा सिर्फ़ एक बार करना है, और जिस घर में औरत ये वजीफ़ा कर लेगी उस घर का बच्चा बच्चा रबपति बन जाएगा। उस घर के तमाम अफराद अपने अपने मकासद में अरूज, कामयाबी और तरक्की पाएंगे। जिसको यकीन नहीं आता एक बार ये वजीफ़ा करके देखें। शर्त यह है कि वीडियो मुकम्मल देखनी है ताकि किसी भी तरह की गलती कोताही ना हो सके। अब एक बार सवाब की नीयत से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करना है और अपने मकसद की नीयत करनी है। याद रखिएगा कि 5 रुपए के सिक्के और इस आटे की कटोरी पर जिस मकसद की नीयत करके बैठेंगे, मकसद किसी भी तरह का है, ये ख़ास वजीफ़ा रिज़्क़ और दौलत में बरकत के लिए है। अगर आप नज़र बद, हसद, जादू, जिन्नात का शिकार हैं, आप किसी भी रुकावट और बंदिश में जकड़े हुए हैं, चलता कारोबार बंद हो रहा है, दुकान पर ग्राहकों का ना आना, बेटी के रिश्तों में रुकावटें, कारोबार में बंदिशें, कर्ज से निजात के लिए दुनिया के हर मकसद में, और मकसद ऐसा रख कर बैठना जिसको आप नामुमकिन समझते हैं, जिस मकसद ने, जिस मसाइल ने आपको बेबस, मजबूर, लाचार कर दिया है, मायूस कर दिया है, उस मकसद से निजात के लिए, उस परेशानी से निजात के लिए, उस मकसद में कामयाबी के लिए आपने नीयत करके ये वसीफ़ा पढ़ना है। इंशाअल्लाह आप रब करीम से जो भी मांगेंगे रब की ज़ात गैब से नवाजेगी, और इतना नवाजेगी कि दोबारा कभी किसी और वजीफ़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब अपने मकसद की नीयत करते साथ ही आपने फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर एक कटोरी आटे की रख लें और 5 रुपए का सिक्का अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखते हुए आपने आंखों को बंद कर लेना है। पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ रब करीम का एक नाम पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, आटे की कटोरी अपने सामने रख लें और 5 रुपए का सिक्का अपने हाथ की हथेली, सीधे हाथ की हथेली पर रखकर मुट्ठी को बंद कर लीजिए। और पहले नंबर पर जो वसीफ़ा पढ़ना है वो वसीफ़ा रब करीम के एक नाम का वजीफ़ा है। ये नाम रब करीम का सिफ़ाती नाम है जिसे या काबिज़ु कहा जाता है। या काबिज़ु रब करीम का वो सिफ़ाती नाम है, अगर आप किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी से कोई बात मनवाना चाहते हैं, किसी को अपने नक्शे कदम पर चलाना चाहते हैं, चाहे वो ताकतवर दुश्मन है, नाफरमान औलाद है, नाफरमान शोहर है, कोई भी है, जिसको आप अपने नक्शे कदम पर चलाना चाहते हैं, जिसको अपने काबू में करना चाहते हैं, जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, उस बंदे को, उस मकसद को, उस कामयाबी को ज़हन में रखकर आपने पहले नंबर पर या काबिज़ु पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, या काबिज़ु पढ़ना है। या काबिज़ु आपने हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और 11 बार या काबिज़ु का मतलब ये नहीं कि आपने फ़ौरन से पढ़कर जान छुड़ा लेनी है। 11 बार या काबिज़ु का मतलब ये है कि आपने इस मोहब्बत, अकीदत के साथ, इस जज्बे के साथ या काबिज़ु पढ़ना है कि रब की ज़ात गैबी फ़रिश्तों को भेजे। और सिर्फ 11 बार या काबिज़ु पढ़ते साथ ही वो बंदा आपके नक्शे कदम पर चलेगा, आपकी हर बात मानेगा, तीर की तरह सीधा हो जाएगा। और सिर्फ 11 बार या काबिज़ु पढ़ने से आप अपने हर मकसद में गलबा पा लेंगे, हर मुश्किल परेशानी का हल निकाल लेंगे। आपके रास्ते में जो रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, जो आपको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाती है, सिर्फ 11 बार या काबिज़ु पढ़ने से हर तरह के मसाइल का खात्मा हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, तवज्जो बहुत ज़रूरी है। और या काबिज़ु 11 बार पढ़ते दौरान अगर आपकी आंखें नम हो जाएं, आपका जिस्म लर्ज़ जाए, या आपको महसूस हो जाए कि आपके करीब से कोई गुज़र गया है, तो समझ लीजिए कबूलियत हो गई। रमज़ान के महीने में 5 रुपए के सिक्के और आटे की एक मुट्ठी पर यह ख़ास अमल किसी सूरत मत छोड़ना। ये बुज़ुर्गों का बताया हुआ अमल है कि बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि रमज़ान के महीने में 5 रुपए के सिक्के और आटे पर यह ख़ास अमल
عورت جس گھر میں کر لیتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ رپتی بن جاتا ہے، اس گھر کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اس گھر کے ہر بندے کے رزق اور دولت میں فراوانی ہو جاتی ہے، آنے والے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے کسی بھی دن کسی بھی وقت 5 روپے کا سکہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر یا قابضو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا قابضو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے مٹھی کو کھول کر 5 روپے کے سکے پر پھونک مارنی ہے اور مٹھی کو دوبارہ بند کر لینا ہے، اور فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ اب یا قابضو سے آپ نے اپنے راستے کی رکاوٹوں کو، بندشوں کو، دشمنوں کو نیست و نابود فرما دیا، ہر مشکل پر، ہر پریشانی پر غلبہ پا لیا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام یا باسطو کا وظیفہ ہے۔ پہلے یا قابضو پڑھا، اب یا باسطو پڑھنا ہے۔ اب آپ نے مٹھی کو بند کر کے یا باسطو یا باسطو یا باسطو کو بھی آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا باسطو پڑھتے دوران اب رب کریم سے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر مانگیے گا۔ پہلے تو آپ کے راستے میں موجود تمام طرح کی رکاوٹیں ہٹ گئیں۔ اب یا باسطو پڑھتے دوران آپ کو نیا گھر چاہیے، گھر مانگ لو، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھ لو، رزق اور دولت کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لو، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ اللہ والو، یا باسطو رب کریم کا ایک ایسا نام ہے جس کا مطلب ہے اے کھولنے والی ذات، اور جو کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں 5 روپے کے سکے پر یا باسطو پڑھتا ہے تو رب کی ذات 300 رزق کے دروازے کھولتی ہے، 300 رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اور یہ رزق کے دروازے ایک کھل جائے تو ہماری نسلیں آباد ہو جائیں، اور جس کے لیے 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں سے بانٹنا بھی شروع کر دے تو اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے میں 5 روپے کے سکے پر اس خاص وظیفے کو چھوڑے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا باسطو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے کیسے پڑھنا ہے۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا باسطو یا باسطو یا باسطو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھ کر 5 روپے کے سکے پر پھونک مارنی ہے، اور 5 روپے کے سکے پر یا باسطو صرف 11 بار پڑھ کر پھونک مارتے ہی آپ نے مٹھی کو دوبارہ بند کر لینا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب 11 بار یا باسطو پڑھتے دوران اگر کوئی بندہ رب کریم سے بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا گھر مانگ لو، آپ ناممکن سمجھتے ہیں کہ میرے سے کرایہ نہیں دیا جاتا، میں اپنا گھر کیسے لوں گا، تو آج 5 روپے کے سکے اور آٹے پر یا باسطو 11 بار پڑھنے سے آپ کو رب کی ذات غیبی فرشتوں سے اپنا گھر بھی عطا کرائے گی۔ اگر کوئی بے بس، لاچار، مجبور کسی بھی مقصد میں ہو، رزق کے حوالے سے، قرض کے حوالے سے، سکون اور برکت کے حوالے سے، آج بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں یا قابضو کے بعد یا باسطو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہو رحمت والا، برکت والا، کامیابی کا مہینہ ہو، اس میں ہر نیکی کا بدلہ دیا جاتا ہے، ہر عمل کا بدلہ 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ خزانے لوٹنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنی نسلوں تک رزق اور دولت کا انتظام چاہتا ہے تو 5 روپے کے سکے اور آٹے کا یہ خاص وظیفہ کر لے۔ اگر 1 منٹ کا یہ عمل پورے سال کی رزق اور دولت کا انتظام کر سکتا ہے۔ آج آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، ایک بندہ صبح سے شام تک محنت و مشقت کرتا ہے، سارا دن لوگوں کے تانے سنتا ہے اور پھر بھی پیسے کم کماتا ہے، اور دوسری طرف ایک بندہ اپنی مرضی کے مطابق دفتر جاتا ہے اور جب دل کرتا ہے واپس آ جاتا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا ہے، نہ کسی رزق کی ٹینشن، کسی طرح کی پریشانی نہیں، اس سے بھی رب دے رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس بندے سے رب راضی ہے۔ آج اگر آپ بھی رزق اور دولت کو وسیع کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپ رزق کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو جس طرح بزرگ رب کریم سے مانگا کرتے تھے، بزرگوں کی طرح یہ عمل آپ ہی کر کے دیکھیے گا۔ آج رب کریم سے کیسے مانگنا ہے، کتنا مانگنا ہے، کب مانگنا ہے، رب کریم سے لوٹنے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا
ایک خاص عمل آپ کے حوالے کیا۔ اب آپ نے یا باسطوں کو بتائے گئے طریقے سے 5 روپے کے سکے پر پڑھ کر پھونک مارتے ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ بھی رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ 5 روپے کے سکے پر رب کریم کے یہ 3 نام بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ اگر آپ محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے تانوں سے بچنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اپنا کاروبار ہو، اتنا پیسہ ہو کہ آپ اپنے بچوں کے اخراجات، اپنی خواہشات اور اپنی زندگی کو سکون سے گزار سکیں، تو آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ رمضان کے مہینے میں موقع مل رہا ہے، یہ رمضان کا مہینہ بار بار موقع دے رہا ہے، بہانے سے رزق اور دولت کے مواقع پیش کر رہا ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح رب کے خزانے لوٹ لیں، کیونکہ رب کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ بندہ مانگ مانگ کر تھک جاتا ہے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر 5 روپے کے سکے پر یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر یا قابضو کو پڑھا، دوسرے نمبر پر یا باسطو کو پڑھا، تیسرے نمبر پر آپ نے یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ یا کریم رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے کرم کرنے والی ذات، اور جس پر ایک بار کرم کی نظر ہو جاتی ہے پھر وہ بندہ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر بھی نظر کرم ہو جائے، آپ پر بھی کرم کی ایک نظر ہووے، میرے آقا میں تر جاواں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر بھی کرم کی نظر ہو جائے تو خاموشی کے ساتھ رمضان کا پورا مہینہ موجود ہے، 5 روپے کے سکے پر یہ خاص وظیفہ کر لینا۔ یا کریمو کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یا کریمو، یا کریمو، یا کریمو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا کریمو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ عمل بہت آسان ہے، توجہ کے ساتھ اگر آپ نے اس دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ 5 روپے کے سکے پر رب کریم کے یہ 3 نام 11 بار پڑھتے دوران نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ تینوں نام بتائے گئے طریقے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھائی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ رمضان کے مہینے کا یہ عمل کتنا خاص ہے۔ 5 روپے کے سکے پر پھونک مارتے ہی اب آپ نے اس 5 روپے کے سکے کو آٹے کی کٹوری میں ڈال کر، یعنی 5 روپے کے سکے کو آٹے کی کٹوری میں چھپا دینا ہے، اتنا نیچے کہ آٹے میں سکہ چھپ جائے، اور اس 5 روپے کے سکے اور آٹے کی کٹوری کو آپ نے جلد ہی، جتنی جلد ہو سکے، فقیر کو، غریب کو، ضرورت مند کو دے دینا ہے۔ یہ 5 روپے کا سکہ اور آٹے کی ایک کٹوری جتنی جلد آپ خیرات کر دیں گے، جتنی جلد ضرورت مند کو دے دیں گے، فقیر کو دے دیں گے، اتنی ہی جلد آپ کے گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ 3 نام بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد 5 روپے کا سکہ اور آٹے کی کٹوری خیرات کرنے کی دیر ہے۔ رب کعبہ کی قسم، آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کاش یہ پچھلے رمضان وظیفہ کر لیا ہوتا، کاش یہ وظیفہ پہلے کبھی پتہ ہوتا تو آج ہماری نسلیں آباد ہوتی۔ اگر کوئی دنوں میں امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں، بنگلے، کوٹھیاں، کاروبار میں کامیابی، ترقی، عروج چاہتا ہے، ہر طرح کے مقصد میں کامیابی کے لیے رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے یہ عمل کر لینا، یہ موقع ہر کسی کو نہیں ملتا۔ آج رمضان کا پورا مہینہ موجود ہے، کسی بھی دن صرف ایک بار یہ وظیفہ کرنے سے، 5 روپے کا سکہ اور آٹے کی کٹوری خیرات کرنے سے، صدقہ کرنے سے اگر پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے تو میرے خیال میں رمضان کے مہینے میں یہ موقع کسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میرا بس ہوتا تو میں آپ میں سے ہر کسی کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھا کر کہتا، ایک بار رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے کسی بھی دن، کسی بھی وقت ایک بار یہ عمل کر لو۔ جس کو جب وقت ملتا ہے یہ عمل کر لے۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، پھر ہاتھ اٹھا کر جو مانگو گے، ضد کر کے مانگنا، ملتا چلا جائے گا۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔